بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ بنت حی یہودیت سے اسلام تک کا عظیم سفر۔ حضرت صفیہ کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی دانشمندی، قربانی اور اسلام کے لیے اخلاص کی مثال قائم کی۔ ان کی زندگی یہودیت سے اسلام کی طرف ایک ایمان افروز سفر کی عکاسی کرتی ہے۔ ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ حضرت صفیہ کا اصل نام صفیہ بنت حی بنت اخطب تھا۔ ان کا تعلق یہودی قبیلے بنو نذیر سے تھا جو مدینہ میں آباد تھا۔ ان کے والد حی بن اخطب اس قبیلے کے سردار ایک نہایت بااثر شخصیت تھے۔ بنی نذیر قبیلہ علمی، مذہبی اور سیاسی طور پر مضبوط تھا اور اہل مدینہ میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ حضرت صفیہ کی پرورش ایک معزز اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ وہ ایک ذہین، فصیح اور معاملہ فہم خاتون تھیں۔ وہ نہ صرف یہودیت کی مذہبی تعلیمات سے واقف تھیں بلکہ اپنے خاندان کے سیاسی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی رکھتی تھیں۔ ان کے والد حی اور ان کے چاچا ابو یاسر یہود کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ بنی نذیر کی سازشیں اور جلا وطنی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبائل سے معاہدے کیے تاکہ مدینہ میں امن قائم رہے، لیکن بنی نذیر نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور مسلسل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ قبیلہ خیبر جا کر آباد ہو گیا جہاں انہوں نے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے رہے۔ حضرت صفیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے والد اور قوم کے بڑے کس طرح اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ خیبر کی جنگ اور حضرت صفیہ کی اسیری۔ 7 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی اور سخت جنگ کے بعد اس علاقے کو فتح کر لیا، خیبر کے قلعے ایک کے بعد ایک فتح ہوتے گئے اور آخر میں قلعہ کموس فتح ہوا جو سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس جنگ میں حضرت صفیہ کے والد حی بن اخطب اور ان کے شوہر کنانہ بن ربیع مارے گئے۔ حضرت صفیہ کو دیگر قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے ان سے نرمی اور محبت کا سلوک فرمایا اور انہیں آزادی اختیار دیا۔ حضرت صفیہ نے خوشی سے اسلام قبول کر لیا اور یوں وہ آزاد کر دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ نبی کریم نے حضرت صفیہ کی عزت و احترام کے پیش نظر ان سے نکاح فرمایا اور انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا۔ نبی کریم نے ان کے ساتھ سلوک نہایت محبت بھرا تھا۔ جب آپ کے قریبی ساتھیوں نے دریافت کیا کہ حضرت صفیہ کا درجہ کیا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری بیوی ہیں اور اب تمہارے لیے ماں کا درجے میں ہیں۔ حضرت صفیہ کی ازواج مطہرات میں شمولیت۔ حضرت صفیہ نے اپنی سابقہ زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک بہترین مسلمان خاتون کے طور پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ازواج مطہرات میں شامل ہونے کے بعد انہیں بعض اوقات ان کے یہودی پس منظر کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بعض ازواج نے ان کے سابقہ مذہب کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیہ نبی کی بیٹی، نبی کی بھانجی اور نبی کی زوجہ ہیں۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اسلام میں نسب اور قومیت سے زیادہ ایمان اور کردار کی اہمیت ہے۔ حضرت صفیہ کی خصوصیات اور خدمات۔ حضرت صفیہ بہت رحم دل، صابر اور دانش مند خاتون تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتیں۔ جب نبی کریم بیمار ہوئے تو وہ ہر وقت آپ کی تیمارداری